بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہونے والی ایک اہم ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا، جس کے بعد شاید آپ کو اندازہ ہو کہ مستقبل میں یہ معاملہ کیا صورتحال اختیار کرنے جا رہا ہے۔ دراصل آذربائیجان کے صدر سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ دوسرے ممالک کو چاہیے کہ ہمیں جنگ بندی سے روکنے کی بجائے اپنے لوگوں کو یہاں آنے سے روکیں، کیونکہ یہ دو ملکوں کا معاملہ ہے اور ہم اسے آپس میں ہی نمٹا لیں۔ ہم نے اتنے سال امن کے لیے بہت ساری کوشش کی اور یہ صرف آرمینیا کی ہٹ درمی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم نہیں کر رہا۔ اب لڑائی ہوئی تو معاملہ حل ہونے دیں۔ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں جو کہ مانی نہیں جا رہی، جبکہ آرمینیا نے پہلے ہی امریکہ اور روس کو ثالثی کی درخواست دی ہوئی تھی۔ اس کے بعد امریکہ تو اب تک خاموش ہے، لیکن رشیا کے لیے کیونکہ معاملہ بڑا اہم ہے، کیونکہ دونوں ممالک اس کے ہمسائے میں ہیں اور اگر ان میں امن نہ ہو تو یہ لڑائی روس کے امن کو بھی برباد کرے گی۔ ویسے تو روس کی کوششوں سے آذربائیجان اور آرمینیا جو ہے نگورنو کاراباخ میں جاری جنگ کو بات چیت کے ذریعے ختم کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ دونوں ممالک کے سینئر سفارتکار ماسکو میں مذاکراتی عمل میں شریک ہوں گے، اور رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے ایک بار پھر دونوں ممالک کو مذاکرات کی دعوت دی، جو اب قبول کر لی گئی۔ لیکن نگورنو کاراباخ میں جھڑپیں نہیں رکی ہیں ابھی تک، ہلاکتیں اور نقصانات ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آرمینیا کی فوج کو مسلسل مشکلات کا سامنا ہے اور آذربائیجان نے ابھی تک 26 علاقوں کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ آذربائیجان کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن سمیر گلییو نے یہ بیان دیا کہ آرمینیا نے پہلے جنگ کا آغاز کیا، اس کے بعد ہم نے جوابی کارروائی کی، اور اس کشیدگی میں اب تک آذربائیجان کے 31 شہری شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ آرمینیا نے بیرون ممالک سے آئے ہوئے دہشت گردوں کو مسلح کر کے محاذ سے بھیجنا شروع کر دیا، اور اس بات کو رشین میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ شام اور لیبنان سے جنگجوؤں کا آرمینیا اور نگورنو کاراباخ کے علاقوں میں لڑنے کے لیے فضائی اور زمینی دونوں راستوں سے بھیجا جا رہا ہے، جو کہ بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ آرمینیا کا بنیادی مقصد اس وقت تو شہری آبادیوں کو نشانہ بنا کے دہشت پھیلانا ہے، جو کہ جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آرمینیا اب ان کرائے کے جنگجوؤں سے آذربائیجان کے فوجیوں کا مقابلہ کروا رہا ہے، کیونکہ آرمینیا کے فوجی آذربائیجان کی فوج کا مقابلہ کرنے میں اب ناکام ہو رہے ہیں۔ رشین میڈیا کے مطابق ان جنگجوؤں کو عراق کے بارڈر کے علاقے سے لایا جا رہا ہے۔ وہاں کچھ گاڑیوں کو دیکھا گیا کہ جو ان کی شامی اور لبنانی جنگجوؤں کو آرمینیا کی طرف لے آ رہی تھی۔ اس طرح اب اس جنگ کو ایک طرح سے شیعہ اور سنی مسلک کی لڑائی بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ بنیادی طور پہ ایک مسلم اور مسیحی ملک کی لڑائی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ آذربائیجان میں جتنی بھی آبادی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں اس میں 85% اہل تشیع ہیں۔ اب جب آپ داعش کے اور دوسرے لوگوں کے وہاں پہ لوگ لے کے آ رہے ہیں، جو کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور ان ساروں کو آپ ان کے سامنے لڑا رہے ہیں، تو یہ سڈنلی جنگ جو ہے مسلکی جنگ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی شیعہ اور سنی، اور جبکہ یہ علاقائی جنگ ہے اور اس کو وہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے خطرہ ہے کہ یہ پورے علاقے کو اپنی آگ کی لپیٹ میں نہ لے لے۔ جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو شروع کے چند دن میں آذربائیجان کے فوج نے نگورنو کاراباخ میں 6 دیہات تو واپس لے لیے تھے، کئی مقامات پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اب جب تک آذربائیجان کی افواج نے 25 دیہات اور ایک شہر کو آرمینیا قبضے سے آزاد کرا ہی لیا، اور آذربائیجان کے ملٹری اتاشی کے مطابق 5 اکتوبر کو آرمینیا نے سمرچ اور توچکا میزائل سے آذربائیجان کے علاقوں کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد آذربائیجان کی فوج نے گولہ باری کرنے والی آرمینیائی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا اور ان کے فوجیوں کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر کے بہت سی چوکیوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ حالت تو یہ ہے کہ آرمینیا کے فوجی اپنے کمانڈ کے آرڈر کے بغیر اور ان کو انفارم کیے بغیر چوکیوں کو خالی کر کے وہاں سے جانے بچا کے بھاگ رہے ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹے میں ان کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہاں تک کہ فوج کے لیے جو گاڑیاں امدادی سامان لے کے آ رہی تھی، ان پہ بھی آذربائیجان کی فوج نے حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیا۔ آذربائیجان کے افواج کے حوصلے بلند ہیں، یہاں تک کہ آذربائیجان کے صدر نے بھی فوجی وردی پہن کے اپنے دفاعی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور فوج کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کر کے آنے والے دنوں کے بارے میں اہم فیصلے کیے گئے، اور پالیسی بنائی گئی ہے کہ اب آرمینیا کی فوج کو مزید کیسے پیچھے دھکیلا جائے اور کن علاقوں کی طرف آگے بڑھا جائے تاکہ ٹریپ ہونے سے بچیں۔ لیکن آذربائیجان کے صدر کی یونیفارم میں میٹنگ کرنے سے وہاں پر جاری جنگ میں ایک دم سے شدت آ گئی، اور اب کی بار آذربائیجان کی فوج کے پاس جو ہتھیار ہیں اور جس طرح سے ان کی فوج ٹرینڈ ہے اور ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے، اس کا آرمینیا کو اس لڑائی سے پہلے بالکل اندازہ نہیں تھا، اور جب لڑائی اس حد تک پہنچ چکی ہے تو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس تمام صورتحال پہ فرینچ وزیر خارجہ نے کہا کہ ٹرکی کے آرمینیا کے متنازع علاقے نگورنو کاراباخ میں آذربائیجان کی مدد کرنا اور ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا ناقابل قبول ہے، اور اس طرح کی مداخلت سے دو ملکوں کی جنگ بین الاقوامی لڑائی بن سکتی ہے۔
ایک طرف تو یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آرمینیائی نصب فرانسیسی شہری اب آرمینیا پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس کشیدگی میں ان شہریوں کو کچھ ہوتا ہے تو اس بات کو بنیاد بنا کے فرانس بھی عملی طور پہ اس لڑائی کا حصہ بن جائے گا، اور اس کے بعد یہ لازمی ہو جائے گا کہ ترکی اور پاکستان کو بھی اس سے مداخلت کرنی پڑ جائے۔ اس لیے اب ضروری ہو گیا کہ رشیا کی دعوت پہ جب آذربائیجان اور آرمینیا مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں تو صلح کر کے ہی جنگ بندی بھی کر لیں، ورنہ جیسے جیسے یہ لڑائی بڑھے گی تو دوسرے ممالک بھی اس میں کودیں گے، پورا خطہ کہیں آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ بہرحال کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔